الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ پہلا سوال شامل کرتے ہیں، عمران زبیر ہیں لاہور سے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر دوران نماز آنسو جاری ہو جائیں اور وجہ خوف خدا نہ ہو، کوئی اور ہو، تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی، کوئی حرج نہیں۔ کوئی اور وجہ بھی ہو تو چلو حلیہ تو بن جاتا ہے اچھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جو نماز پڑھتے تھے تو اس میں ملتا ہے کہ آپ بعض اوقات اس قدر گریہ فرماتے تھے کہ ریش مبارک تر ہو کر سینے اثر پہ آنسو گرنے لگتے تھے، تو اس لیے آنسو آنے سے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ چلو کسی وجہ سے آئے تو صحیح، آئے تو صحیح۔ اچھا، ایک چیز کی مجھے اس سوال میں سمجھ نہیں آئی کہ نماز پڑھ رہا ہے اور خوف کسی اور کا ہے۔ نہیں، خوف کی بات نہیں، بات ریزن کی ہے، دکھ کی ہے۔ کسی اور نے کوئی دکھ دیا تو یہ جو آنسو نکلتے ہیں یہ دکھ سے نکلتے ہیں، خوف سے نہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ آنسوں کا مین ریزن جو ہوتا ہے وہ اندر کا دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، کسی بات سے ایذا پہنچی، کوئی نقصان ہوا، تکلیف ہوئی، جو اندر دکھ ہوتا ہے وہ آنسوں کا سبب بنتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہ ایک فطری ایک سسٹم ہے، آنکھوں سے پانی، ہر وقت آنکھوں میں پانی رہتا ہے، لیکن اس کا ایک رگ سی اندر جاتی ہے اور وہ حلق میں گرتا رہتا ہے۔ آنکھ میں ہر لمحہ تازہ پانی آتا رہتا ہے اور حلق میں گرتا رہتا ہے۔ اچھا، یعنی آنکھ کبھی خشک نہیں ہوتی، اور خشک ہو جائے تو پھر دیکھتی نہیں۔ پھر دیکھتی نہیں ہے، بالکل صحیح۔ تو جب کوئی کیفیت دکھ کی آتی ہے تو وہ جو رگ اندر جاتی ہے، پانی اندر لے جاتی ہے، وہ سکڑ جاتی ہے۔ صحیح، وہ پانی بجائے اندر جانے کے باہر بہنا شروع ہو جائے، جسے ہم آنسو کہتے ہیں۔ ایسے تو یہ دکھ سے آتے ہیں۔ چلو کسی دکھ سے اللہ کے کریم کے سامنے دکھی ہو کر تو کھڑا ہوا، پھر بھی اچھا، پھر بھی اچھا، پھر بھی اچھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی ایک اور سوال، مصیبت اور آزمائش میں کیا فرق ہے اور انسان کے دل میں اضطراب کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، ایک ہی چیز مصیبت بھی بن جاتی ہے، وہی چیز آزمائش بھی بن جاتی ہے، بندے کی حیثیت کے مطابق۔ صحیح۔ اللہ کی طرف سے جو چیزیں بطور مصیبت آتی ہیں وہ کافر یا بے دین پر بطور مصیبت، بطور ایذا، اسے عقوبت کہتے ہیں، سزا کے طور پر آتی ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ مومن پر جو آتی ہیں تو وہ تلافی معافات بن جاتی ہیں، یعنی جو اس سے خطائیں ہوئیں، گناہ ہوئے، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بخار آ گیا، کوئی مالی نقصان ہو گیا، کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو وہ تلافی معافات بن جاتی ہے۔ اگر ایمان درست ہے، عقیدہ صحیح ہے، تو اس کی بہت سی خطائیں اس کے بدلے معاف ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ نیک لوگوں پر، اللہ کے مقرب بندوں پر جب مصیبت آتی ہے وہ ترقی درجات بن جاتی ہے۔ یعنی بعض مقامات قرب ایسے ہیں کہ جو بغیر مصیبت سہے وہ طے نہیں ہوتے۔ جیسے آپ سمجھنے کے لیے بڑی آسان سی مثال ہے کہ شہید ہونے کے لیے، شہادت پانے کے لیے قتل ہونا پڑتا ہے۔ بے شک۔ یعنی آپ ایک مصیبت سے گزریں گے، قتل ہوں گے تو شہید ہوں گے۔ صحیح۔ اسی طرح بہت سے مقامات قرب ایسے ہیں کہ جو مصیبتوں سے گزر کر نصیب ہوتے ہیں، تو اللہ کے نیک بندوں کے لیے ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہیں۔
وہی مصیبت جو عام مسلمان پہ آتی ہے تلافی مافات کا سبب بن جاتی ہے، صحیح، اور وہی جب بدکار یا کافر پہ آتی ہے تو از قسم عقوبات بطور سزا ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح، تو وہ اگر ایمان ہے تو آزمائش بن جاتی ہے کہ اس میں شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیسے بسر کرتا ہے، اللہ سے اور قریب ہوتا ہے یا دور جاتا ہے، یہ آزمائش صحیح، ہو گئی۔ بالکل ٹھیک، اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو بھگت رہا ہے، وہی سزا ہوگی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اگلا سوال گلزار احمد ہے ایبٹ آباد سے۔ یہ سوال پہلے بھی ہمارے کسی پروگرام میں شامل ہو چکا ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں، اس کا اصل مفہوم کیا ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ برکت مختلف شعبوں میں ہوتی ہے، اور اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ بظاہر ثواب یا چیز یا جو ہمارے پاس وسائل ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں، نتائج ان سے کئی گنا زیادہ ہوتے بن ہیں، جاتے ہیں، بالکل اسے برکت کہتے ہیں۔ کام میں برکت یہ ہے کہ ایک بندے نے دن میں جتنا کام کیا آپ نے اسی دن میں اس سے 10 گنا کر لیا، آپ کے کام میں برکت ہو۔ صحیح، بالکل ٹھیک، اسی طرح مال میں برکت ہے کہ آپ کے پاس پیسے تو تھوڑے تھے لیکن جو کام آپ چاہتے تھے وہ زیادہ پیسوں کا تھا، آپ کے تھوڑے پیسوں میں ہو گیا، تو اس میں سبحان اللہ اللہ، نے سبحان اللہ، یعنی وسائل کم اور نتائج زیادہ ہو جائیں تو وہ برکت ہوتی ہے۔ صحیح، صحیح۔ اچھا جی، لبنہ فرت ہیں راول پنڈی سے، یہ کہتی ہے میرا کسی بھی اور کہیں بھی تعویذ کرنے والے پر یقین نہیں آتا اور دل مطمئن نہیں ہوتا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ قائم رکھے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور ایک بات یاد رکھیں، تعویذ یا دم کرنا جو ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تعویذ لکھنے میں جو انہوں نے لکھا ہے اس کے معنی جانتے ہوں اور وہ شرعی حدود کے اندر ہو۔ اندر ہوں، بالکل دم ٹھیک، کرنے والا جو دم پڑتا ہے اس کے معنی جانتا ہو اور شریعت کے مطابق ہو، تو پھر یہ ایک علاج ہے، جس طرح آپ انجیکشن لگواتے ہیں، گولی کھاتے ہیں، دم کرا لیتے ہیں، ایک ہی طریقہ شفا اللہ کے پاس۔ صحیح، بالکل ٹھیک، لیکن جو ہونا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے، آپ کے تعویذوں آپ کے گولی ٹیکوں سے نہیں بدلتا، نہیں بدلتا، بالکل ٹھیک، چیزوں کی تاثیریں بدل جاتی ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ چاہتا ہے کوئی روغن بادام خشکی میں روغن بادام خشکی دینا شروع کر دیتا ہے، اس کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ کسی تعویذ دم وغیرہ کے بغیر اللہ کے بھروسے جیا جائے، لیکن یہ ہے مشکل، ہم کہتے ہیں کرتے نہیں، کرتے نہیں ہیں، مشکل ہے، یہ کہنا آسان ہے صحیح، لیکن بہت اچھی بات۔ بالکل صحیح۔ اگلا سوال مبشر حسن اوان ہے منڈی بہاؤالدین سے۔ اسلام اور انسانی سماجی زندگی کا آپس میں کیا ربط ہے؟ ربط نہیں ہے، اسلام ہے ہی سماجی زندگی کا نام، صحیح، ربط کی بات نہیں ہے۔ ربط ہے، ربط سے بات آگے بڑھ گئی، آگے بڑھ، ربط کا اسلام کیا ہے؟ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سوچنا سونا، جاگنا، ملازمت، کاروبار، بچے پالنا، والدین سے تعلق، معاشرے سے، قوم سے، ملک سے، ہر ایک کا ایک سلیقہ معین کر دیا ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اسلام۔ بالکل صحیح، پھر اور کون سی معاشرت ہے؟ معاشرت ہے، بالکل ٹھیک ہے، اسلام پوری زندگی کا نصاب ہے۔ صحیح، جہاں جہاں آپ نہیں کرتے وہاں آپ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دین تو سلامت رہے گا۔ بالکل جہاں صحیح، جہاں عمل کرتے ہیں وہاں اسلام ہے، اسلام آپ ہے، کا حسن اخلاق اسلام ہے، حسن معاشرت اسلام ہے، حلال کمانا اسلام ہے، جائز کاموں پہ خرچ کرنا اسلام ہے۔ اسلام نے تو زندگی کا ایک ایک انداز بتا دیا۔ بالکل صحیح، اور زندگی سے نکل کے اسلام کیا ہے، اسلام اور کا اسلام سے نکل کے زندگی کیا ہے، بالکل صحیح بات ہے، ربط کی بات نہیں، اسلام ہے ہی معاشرت۔ معاشرت، بالکل ٹھیک بات۔ انہی کا دوسرا سوال ہے کہ احباب سلسلہ عالیہ کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور نفاذ اسلام میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ نفاذ، اصل بات یہ ہے نفاذ اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر نافذ کریں۔ ٹھیک ہے، بالکل ہم ٹھیک، ساری عمر دوسروں پہ نافذ کرتے رہتے ہیں، خود اسلام پر عمل نہیں نہیں کرتے، کرتے، تو یہ بالکل کون سا صحیح، نفاذ اسلام ہے؟ پہلے اس 5.5 6.5 فٹ کی باڈی پہ تو کریں، پھر ملک کا سوچیں، دوسروں کا سوچیں۔
بالکل ٹھیک. رہے آپس کے تعلقات تو میاں ذکر ہے اس لیے کہ آپ کے دل میں اللہ اللہ کے رسول کی محبت عظمت پیدا اور زندگی کو اور تعلقات کو مراسم کو رواجات کو اس مطابق ڈالیں جو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. صحیح یہ بالکل چیزیں صحیح. الگ الگ نہیں ہیں. آپ انہیں الگ کر کے جب بحث کرتے ہیں تو بات بگڑ جاتی ہے. یہ الگ نہیں ہے, یہ ایک ہی بات ہے. نہ صرف آپس کے تعلقات بلکہ آپس کے تعلقات کیا ہوں گے, دوستوں سے کیا ہوں گے, دشمنوں سے کیا ہوں گے, کافروں سے کیا ہوں گے. یار یہ تو ساری تفصیلات موجود ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دین میں رہنمائی کے بغیر رہ گئی ہو. اسی لیے کہتے ہیں اکملت لکم دینکم. اللہ نے فرمایا میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. یعنی کوئی بات باقی نہیں رہی. آپ ان میں سے ایک ایک چیز کو الگ کر کے ڈسکس کرتے ہیں تو بات بگڑ جاتی ہے. دین ایز اے ہول انسانی زندگی کا معیشت, معاشرت, اخلاقیات, ایمانیات, عبادات سب کے مجموعے اور ٹائم ٹیبل کا نام ہے. صحیح. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال اس پروگرام میں بھیجیے, ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.